اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلا، رجوع، طلاق رجعی اور بیویوں کے ساتھ برتاؤ کا بیان فرماتے ہوئے کہا کہ مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ کتنی ہی اچھی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، خواہ وہ کتنے ہی اچھے ہوں، کیونکہ مشرک مردوں سے مومن غلام بہتر ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور عدت پوری کرنے کے بعد چاہیں تو نکاح کر لیں، اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اور خدا تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے خاوند سے رہائی کے بدلے کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ حدیں اللہ کی مقرر کردہ ہیں۔ گزشتہ دن ایک صاحب کے ساتھ تنسیخ نکاح بر بنائے خلا کی شرعی حیثیت اور پاکستان فیملی لاز کے پرسپیکٹو میں کافی ٹائم ڈسکشنز جاری رہی۔ ڈسکشن اس طرح ہے کہ خلا جو ہے اس کی شرعی حیثیت اور پاکستانی لاز کے اندر اور مسلم ڈیزولوشن آف میرجز ایکٹ 1939 اس حوالے سے اور فیملی کورٹ ایکٹ 1964 جو ہے جو امینڈمنٹ 2002 میں سیکشن 5 میں آئی ہے، اس حوالے سے کہاں پہ ہم اس کا کیا میٹر بنتا ہے، کس طرح سے یہ معاملہ آتا ہے اور کن حالتوں میں تنسیخ نکاح کا حق جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور مسلم میرجز ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 جو ہے وہ اس حوالے سے اس کی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تمام چیزیں مینشن کی گئی ہیں۔ صحیح بات اس طرح ہے کہ خلا زوجہ کی مرضی اور اس کی خواہش پر نکاح کے بندھن سے آزاد کیے جانے کا معاوضہ میں شواہد کو بدل دینے یا دینے کا وعدہ کرنے پر زوجیت کے بندھن سے آزاد ہونے، رہا ہونے کا نام خلا ہے۔ خلا بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ایک شے سے دوسری شے نکالنے کے ہیں، یعنی خلا کے معنی باہر نکالنا، اتار دینا، یعنی خلا ثوب کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس نے کپڑے اتار دیے۔ خلا میں عورت مرد کے رشتہ ازواج سے باہر آ جاتی ہے۔ اس طرح سے شرعاً اگر ہم خلا کا مفہوم دیکھنا چاہیں تو شوہر اپنی بیوی سے مال لے کر نکاح کی ملک سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اسلامک فقہ کے ایک ماہر کمال الدین بن حمام، ان کی کتاب ہے فتح التقدیر، اس میں انہوں نے لکھا کہ بدل کے ذریعے خلا کے لفظ کے ساتھ مل کے نکاح زائل کرنے کو، بدل لے کے اپنی مل کے نکاح، ملک کا مطلب ہے ملکیت، اپنی پراپرٹی، اس کو چھوڑ دینے کا نام خلا ہے۔ اس کے بعد دما آفندی مصر کے ایک مشہور عالم دین ہیں،
ان کی کتاب ہے بدائع الزایا، اس میں انہوں نے خلا کی 2 قسمیں لکھی ہیں، ایک خلا بلا بدل اور دوسری خلا بالبدل۔ اگر شوہر نے خلا بلا بدل کی صورت میں لفظ خلا سے طلاق کی نیت کی ہو تو بلا کسی بدل کے طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ خلا بالبدل کی صورت میں بغیر بدل کے خلا نہیں ہوگا۔ اگرچہ خلا بلا بدل ہونے کی صورت میں طلاق کنایا کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن انڈو پاک کے اندر خلا کا ایک خاص مفہوم متعین ہو چکا ہے یہاں کے مقامی علماء کے مطابق۔ یہاں بالعموم عورت مہر سے دستبرداری کے عوض مرد سے تفریق حاصل کر لیتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا یعنی انڈو پاک کے اندر خلا اپنی روح کے اندر طلاق بالمال کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ طلاق بالمال کا اگر میں لفظ استعمال کرتا ہوں تو انڈو پاک کے علماء کے نزدیک اس طرح سے وہ فروغ پا گیا ہے کہ وہ طلاق بالمال کے زمرے میں ہی بات اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ لیکن خلا کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلا بدل ہو یا بالبدل ہو، لفظ طلاق کی بجائے خلا کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ انڈو پاک میں عام طور پر انڈو پاک کے علماء کے نزدیک خلا بالبدل کی صورت میں بھی طلاق ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی شوہر یہ کہنے کی بجائے کہ میں اپنی زوجہ مسمہ فلاں بن فلاں کو خلا کرتا ہوں، کہتا ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں، حالانکہ اس کو لفظ طلاق کی بجائے خلا کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اب وقوع طلاق کے لیے نیت شرط ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ عزیز دوست، خلا سے مشتق الفاظ استعمال کرنے کی صورت میں وقوع طلاق کے لیے نیت شرط ہے یا نہیں، اس کا جواب علماء اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ اگر مال کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ ارادہ طلاق کا ایک ایسا قرینہ ہے جس کو غصے کی حالت میں یا طلاق کے جواب میں وہ الفاظ کہے گئے ہوں، یعنی طلاق کی غرض سے الفاظ خلا کے استعمال کرنے میں بالاتفاق نیت شرط نہیں ہے۔ یعنی خلا سے مشتق جو الفاظ استعمال کیا گیا ہو، اب اگر اس کے بعد وہ شخص یہ دعویٰ کرے کہ ان الفاظ سے اس کا ارادہ طلاق کا نہیں تھا بلکہ اس کا قصد کپڑے اتار دینے سے تھا، یعنی خلا دے دینے سے تھا، تو قانوناً اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ البتہ اگر اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے تو وہ شرعاً اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ البتہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ اب اس کے ساتھ رہے، کیونکہ عورت بھی قاضی کی طرح اس کی نیت سے بے خبر ہے۔ لیکن اگر مال کا ذکر نہیں کیا اور غصہ وغیرہ بھی نہیں تھا تو اس لفظ پر غور کیا جائے گا جو خلا کے لیے اس نے استعمال کیا ہے بطور شوہر۔ اگر خلا کے لفظ کو بالعموم بالآویزہ طلاق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال اس مفہوم میں مشہور ہے تو اسے طلاق صریح تصور کیا جائے گا اور وقوع کے لیے نیت لازمی بن جائے گی۔ اب ہم ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹ جو ہے حنفی سکول آف تھاٹ کی طرف آتے ہیں۔ فقہ حنفیہ کے مطابق خلا کے الفاظ 5 قسم کے ہیں۔ ایک قسم وہ الفاظ ہیں جو مصدر خلا سے نکلے ہیں، مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ باہمی طور پر خلا کیا،
یا تو مجھ سے خلا کر لے، یا تو اپنے نفس کا خلا کر لے اور میں نے تجھ سے خلا عائد کر لیا۔ یہ وہ لفظ ہیں جو مصدر خلا سے نکلے ہیں۔ حنفی اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ ان الفاظ سے بغیر نیت کے طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ اسے طلاق کے مفہوم میں بکثرت استعمال کرتے ہیں اگر یہ الفاظ بولے گئے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم خلا کی، یعنی دوسری قسم کا لفظ بارانگ ہے، یعنی میں نے تجھے بری کر دیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اگر خاوند نے بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے 20 اشرفیوں کے عوض بری کر دیا اور بیوی نے اسے منظور کیا تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور بیوی کے ذمہ 20 اشرفیاں لازم ہو گئیں اور مہر جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر بیوی نے اسے قبول نہ کیا دین نہ طلاق ہوگی اور نہ بیوی کے ذمہ کچھ عائد ہوگا، طلاق بائن وقوع ہی نہیں ہوگی۔ تیسری قسم کا لفظ بائشک ہے، یعنی میں نے تجھے بائن کر دیا۔ یہ لفظ خلا کے لیے وضع کیا گیا ہے اگر کوئی اور ذکر نہ ہو اور عورت نے اسے قبول کر لیا تو بیوی کے حقوق پر مہر ساقط ہو جائے گا۔ اگر بیوی قبول نہ کرے لیکن خاوند نے طلاق کی نیت کی ہو تو اسے طلاق پڑ جائے گی، ورنہ طلاق نہیں پڑے گی۔ چوتھی قسم فارتق ہے، یعنی میں نے تجھے جدا کر دیا۔ اگر اس کے ساتھ مالی معاوضے کا ذکر کیا اور یوں کہا کہ میں نے تجھے 100 روپے یا 100,000 کے عوض جدا کیا اور بیوی نے اس کو منظور کر لیا تو وہ بائنہ ہو جائے گی، اور جو رقم 100,000 یا 100 درہم یا 100 روپیہ اس کے ذمہ لازم ہو جائیں گے اور اس کے تمام حقوق بابت مہر وغیرہ ساقط ہو جائیں گے۔ اگر بیوی نے اسے منظور نہ کیا تو پھر طلاق واقع تو نہیں ہوگی۔ حنفی اسکول آف تھاٹ کے تحت پانچویں قسم کا لفظ جو کہ خلا کے الفاظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ طلاق بالعوض مال کا استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اگر ایک شخص نے بیوی سے کہا کہ تو 20,000 روپے کے عوض اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے تو بیوی نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ جب بیوی نے کہا میں نے اس کے عوض اپنے نفس کو طلاق دی تو یہ طلاق بائن ہو جائے گی، اور جو مال تہ پایا ہے عوض میں اس کے ذمہ لازم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مالکی اسکول آف تھاٹ کو اگر ہم دیکھیں تو مالکیہ کہتے ہیں کہ شرع کی اصطلاح میں معاوضہ پر طلاق دینے کو خلا کہا جاتا ہے۔ اگر بیوی نے خاوند سے کہا کہ مجھے میرے مہر کے معاوضے میں طلاق دے دے یا 1,000 روپے کے عوض طلاق دے دے اور خاوند کہے کہ میں نے اس کے عوض تجھے طلاق دے دی تو طلاق بائن پڑ جائے گی اور معاوضہ جو طلاق کا طے پایا ہے وہ بیوی کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر خاوند نے کنایا ظاہری سے بنیت طلاق بیوی کی بات کو قبول کر لیا یعنی اپنے کنڈکٹ سے یہ ظاہر کر دیا اور طلاق کی نیت رکھی اور بیوی کی بات کو قبول کر لیا تو اس پر طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اس کے بعد شافی اسکول آف تھاٹ آ جاتا ہے۔
شافعی کہتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں خلا ایسے قول کو کہتے ہیں جس سے میاں بیوی کے درمیان معاوضہ پر علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ان پر شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ وہ شرائط جو معاوضہ سے متعلق ہیں، یعنی ہر وہ لفظ جو صریحتاً یا کنایتاً طلاق کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے، خلا ہے، اور اس سے طلاق کے بائن جو ہے ان کنڈیشنز کے پورا ہونے کے بعد پڑ جائے گی۔ اس کے بعد حنابلہ اسکول آف تھاٹ آ جاتا ہے۔ خلا کا جو کانسیپٹ حنابلہ اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہے، وہ کہتے ہیں کہ خلا یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی یا کسی اور سے معاوضہ لے کر مخصوص الفاظ کے ذریعے بیوی سے جدا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلا کے جو مخصوص الفاظ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی فسخ سری الفاظ یہ ہیں، مثلا میں نے تجھ سے خلا کر لیا اور تجھے فسخ کر دیا اور تجھے چھوڑ دیا، خاوند جی کہہ دے۔ اور اگر خاوند یہ الفاظ استعمال کرے اور معاوضے کی شرط کو ملحوظ رکھے، گویا معاوضے کی نوعیت معلوم نہ ہو لیکن بیوی قبول کر لے، تو خلا درست ہوگا اور دونوں کی علیحدگی بر بنائے خلا ہو جائے گی۔ اگرچہ خلے کی نیت نہ کی گئی ہو، کیونکہ یہ الفاظ خلا کے مفہوم میں صریح ہیں اور نیت کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر معاوضے کا ذکر نہیں آیا یا ذکر آیا لیکن عورت سے اس جگہ سے منظور نہیں کیا، اس نے قبول نہیں کیا، تو دین خلا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، اور یہ قبول بالکل لغو بات کے طور پہ پرزیوم کر لی جائے گی، اس سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ اگر معاوضے کا ذکر آیا اور بیوی نے اسے قبول کر لیا تو یہ فسخ نکاح ہوگا اور اس سے علیحدگی ہو جائے گی۔ ان الفاظ سے عورت اپنے نفس کی مالک ہو جاتی ہے، لیکن طلاق کی تعداد 3 سے کم تو نہیں ہے۔ خلا کے لیے کنایا کے الفاظ بھی 3 ہی ہیں، یعنی میں نے تجھے بری کر دیا، یا تیری برات کر دی، یا تجھے بائن کر دیا۔ ان 3 الفاظ سے خلا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ نیت خلا کی ہو یا صورتحال سے نیت ثابت ہوتی ہو۔ اور صورتحال سے مراد کیا ہے؟ کہ میں نے تجھ کو بری کیا اور معاوضے کا ذکر نہیں کیا، لیکن فسخ نکاح کی نیت کی، اور خاوند نے کہا کہ میں نے قبول کیا اور نیت بھی کی، تو فسخ نکاح لازم ہو جائے گا، بصورت دیگر لازم نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ طلاق جو معاوضہ کے مقابلے میں ہو، اس سے طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک کوسچن ارائز ہوتا ہے ان تمام اسکول آف تھاٹس کہ خلا کی جو شریعہ کے اندر ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، اس کے بعد کہ خلا جائز ہے یا ممنوع ہے، یہ ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اس حوالے سے اگر ہم سب سے پہلے خلا کی بنیاد اور اس کے جواز کی دلیل قرآن سے دیکھیں تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 229، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں زوجین میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے۔
رہائی حاصل کر لے۔ خلا ایک قسم کی طلاق ہے، طلاق بالمعاوضہ ہوتی ہے، اور معاوضہ لے کر طلاق دی جاتی ہے، اور اس دوسری صورت کو یا بلا معاوضہ ہے یا بالمعاوضہ ہے۔ بالمعاوضہ ہے تو پھر وہ خلا ہے۔ اگر صورتحال میاں بیوی میں علیحدگی کی متقاضی ہو تو اس صورت میں طلاق کو جائز کہا جائے گا، اور اگر خاوند بیوی کا بار اٹھانے اور حق کے زوجیت پورا کرنے سے عاجز ہو تو یہ طلاق واجب ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے بیوی اور اولاد پر ظلم ہوتا ہو تو حرام ہے۔ تاہم بنیادی طور پر طلاق جو ہے وہ ممنوع ہے، اور بعض کے نزدیک تو مکروہ ہے، اور اگر علیحدگی ضروری نہ ہو جائے، کسی کے حق سلب ہوتے ہوں، اولاد اور بیوی پر ظلم کے زمرے میں آ جائے، تو پھر یہ بعض علماء جو ہیں اس کو مکروہ سے بھی آگے لے جاتے ہیں۔ اب یہ احکام جس طرح طلاق پر عائد ہوتے ہیں اسی طرح خلا پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ البتہ خلا اس وقت بھی روا ہے جب کہ طلاق ناجائز، مثلاً ایام ماہواری یا حالت نفاس کے دوران، یا ایسی صورت میں جس میں کہ بیوی کے ساتھ مباشرت ہو چکی ہو۔ خلا درست ہے لیکن طلاق تو درست نہیں ہے۔ شافعی اسکول آف تھاٹ اس حوالے سے کہتا ہے کہ بنیادی طور پر خلا مکروہ ہے، لیکن اگر عورت ساتھ رہنے کو برا سمجھتی ہو تو پھر خلا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ خلا نہ حرام ہے نہ واجب ہے۔ مالکی اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اوقات ممنوع میں طلاق کی طرح خلا بھی ممنوع ہے، جیسے کہ طلاق بدیع کے سلسلے میں ہے، یعنی حالت حیض میں، حالت جب بچہ پیدا ہونے والا ہے، جب عورت حمل سے ہے۔ اب اللہ کی مقرر کردہ حدود سے مراد کیا ہے؟ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم ڈرو کہ دونوں جو زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اللہ کی حدیں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مقرر کردہ حدود سے مراد وہ امور ہیں جن کی حد بندی، جن کی باؤنڈریز اللہ نے کر دی ہیں، یعنی باہم معاشرت کے احکام۔ دونوں میاں بیوی کو ان حقوق پر عمل درآمد کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان حدود پر قائم رہیں اور ان حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اور ان حقوق کے من جملہ جن کی پاسداری کا بیوی کو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی ہونے کی صورت میں وہ خاوند کی مکمل فرما برداری کرے، سوائے اس صورت میں جب کہ ضرر کا اندیشہ ہو، اور یہ کہ پورے طور پر خاوند کے ساتھ رفاقت رکھ کے شریک حیات وفادار بیوی بن کے رہے۔ اور یہ بات قطعی صورت حلال نہیں ہے کہ بظاہر خاوند کے ساتھ ہو لیکن اس کا دل کسی اور کے ساتھ ہو۔ اگر یہ کیفیت وہ اپنے اندر محسوس کرتی ہے کہ رہتی وہ خاوند کے ساتھ ہے لیکن دل خاوند کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہے، جب ایسی کیفیت محسوس کرتی ہے تو واجب ہے کہ وہ اپنے نفس سے جنگ کرے اور ہر ایسی خواہش سے پرہیز کرے جو کہ اسے خاوند کی عزت میں خیانت پر آمادہ کرتی ہے۔
یا ایسی بات کرے جس سے خاوند ناپسند کرتا ہے، اس پہ حرام ہے۔ مثلا کسی اجنبی شخص سے جسے خاوند ناپسند کرتا ہو بات چیت کرتی ہے، یا خاوند کی اجازت کے بغیر اسے گھر میں بلا لیتی ہے، یہ لازم ہے کہ ایسی تمام باتوں پر عمل پیرا ہو جس میں خاوند کی بہتری ہو۔ البتہ یہ حلال نہیں ہے کہ خاوند کو اتنا زیادہ خرچ پر آمادہ کرے جس سے معاشرتی نظام میں یا معاشی صورتحال میں خلل آ جائے، بہت زیادہ اخراجات بڑھا لے اپنے۔ اسی طرح یہ بھی حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی تربیت میں کوتاہی کرنا شروع کر دے، ان کے لیے بدنمونہ ثابت ہونا شروع ہو جائے، خاوند کے مال کی حفاظت اور ان حقوق کی مراعات میں جن کا خاوند نے حکم دیا ہے وہ خیانت کرنا شروع کر دے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ مناسب جو ذرائع ہیں ان کو اپنے خرچ میں لائے، پاک دامن رکھتے ہوئے خاوند کی عزت کی حفاظت کرے اور اس میں قطعی صورت خیانت نہ کرے۔ اور اگر میاں بیوی میں مخالفت پیدا ہو جائے تو طریق سنت یہی ہے کہ کنبہ کا کوئی شخص جس کا اثر دونوں میاں بیوی کے اوپر ہو، بیچ میں پڑھ کر ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے، اور اگر وہ اپنی اصلاح نہ کر سکیں اور دونوں میاں بیوی میں باہمی مخالفت اتنی شدید ہو جائے کہ احکام الہی تک کا پاس نہ رہے، اور اکثر ایسے معاملات میں ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں معاوضہ لے کر یا بغیر معاوضہ کے ان میں علیحدگی کرا دینا ہی درستگی کا معاملہ ہے۔ آیا تصفیہ کنندگان کو یہ حق ہے کہ اگر مصالحت کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ بیوی کو طلاق دیں؟ کیونکہ حنفی اور شافعی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ تصفیہ کنندگان کو یہ حق نہیں ہے کہ بیوی کو طلاق دے، کیونکہ طلاق کا اختیار خالصتاً ایک شخص کو ہے جو خاوند ہے، یا پھر انہیں ہے جن کو وہ اپنا نمائندہ یا اپنا نائب بنا دے، اور مال مہر خلا کے معاملے میں بیوی کا حق ہوتا ہے۔ البتہ اگر خاوند تصفیہ کنندگان کو طلاق کے لیے اپنا نائب، اپنا نمائندہ بنا دیتا ہے تو اس صورت میں ان کو حق مل جاتا ہے، اپنے طور پر وہ حق گین نہیں کر سکتے۔ اب یہ سوال کہ آیا مرد کے لیے درست ہے کہ وہ اپنی بیوی پر تشدد کرے، اس کی زندگی تلخ کر دے اور اس کا چھٹکارا ہونے کے لیے اس سے مال فدیہ وصول کرے، اور بیوی کو اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے مال ادا کرنا پڑے تاکہ اس سنگ دلی سے، اس ظلم سے نجات پائے جو خاوند کے ساتھ رہ کر اس کو جھیلنی پڑے گی، اور اسی بنا پر اس کا مطالبہ خلا درست ہو اور خاوند کو اس سے مہر مثل وصول کرنے کا حق ہو۔ ایسی کوئی شرط اسلامک شریعہ کے اندر کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں حلال کے زمرے میں نہیں آئے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ صرف جسمانی تشدد ہی ظالمانہ رویے کے زمرے میں نہیں آتا ہے، خاوند اور اس کے گھر والوں کا نفرت انگیز نفسیاتی ٹارچر بھی ظالمانہ سلوک کے زمرے میں آتا ہے، اور اس بات کو 2016 YLR پیج 371 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب اسی پوائنٹ کے اوپر انشاءاللہ اگلی نشست میں خلا کی شرعی اور قانونی جو لیگل ایشوز ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں، دوبارہ ملتے ہیں اسی ٹاپک کے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔